أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اللهم نبئني بحقيقة الأشياء. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. عنوان ہے عناصر مفرد نہیں مرکب ہیں، ایک تحقیق ثبوت کے ساتھ۔ آپ معالج بننا چاہتے ہیں، پیشہ ور یا غیر پیشہ ور، آپ اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات کو یا صرف اپنی ذات کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ علم میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کو تعصب اور جانبداری کی اینک اتارنی ہوگی اور حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ نامکمل علم ہمیشہ گمراہی اور تباہی لاتا ہے۔ سچ وہ جو روز روشن کی طرح نظر آئے، دن کے وقت کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سورج کیا ہے، کیسا ہے، وہ اپنی ہستی اپنے وجود سے خود کو منوا رہا ہوتا ہے اور اپنا ثبوت خود ہوتا ہے۔ خود کو منوانے کے لیے اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارا نظام تعلیم ہماری یادداشت کا امتحان لیتا ہے، اس میں صرف رٹا لگانے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ مغربی نظام تعلیم میں ایسا نہیں۔ سالانہ امتحانات میں جو پرچہ سوال حل کرنے کے لیے دیا جانا ہے، وہ کلاس کے پہلے دن ہی طلباء و طالبات کو تھما دیا جاتا ہے کہ سال کے آخر میں یہ کویسچن پیپر آپ نے حل کرنا ہے۔ کوئی سلیبس نہیں ہوتا۔ ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے کچھ کتابیں ضرور ریکمینڈ کر دی جاتی ہیں کہ ان سے استفادہ کر کے اپنے جوابات تیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ پابندی ہوتی ہے کہ آپ جواب میں کسی کتاب یا مصنف کا حوالہ نہیں دے سکتے۔ اسٹوڈنٹس کی تحقیقی صلاحیت کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس کے باوجود وہ زندگی بھر اپنے تعصب کے خول سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ جدید سائنس نے اپنی بنیاد مادہ پر رکھی اور مادہ کی بنیادی اکائی ایٹم کو قرار دیا۔ جب تک ایٹم کو پھاڑا نہیں گیا تھا اس وقت تک ان کی کم علمی کا جواز موجود تھا، لیکن جب ریلیٹیوٹی کی تھیوری آ گئی انشقاق کے ایٹم کے بعد، انہوں نے اس میں سے کیفیات نکلتی دیکھ لیں۔ خواہ اسے کوئی سا بھی نام دے ڈالیں، انہیں اپنی پرانی معلومات سے رجوع کر لینا چاہیے تھا یا اس میں ترمیم کر لینی چاہیے تھی۔ کیمسٹری میں ایلیمنٹس کے گروپ ہوتے ہیں۔ عام فہم سی چیز ہے، کچھ مختلف قسم کے ایلیمنٹس باہم مل کر ایسے گروپس تشکیل دیتے ہیں جو سنگل ایٹم کی طرح ایکٹ کرتے ہیں اور انہیں ریڈیکلز کہا جاتا ہے۔ مثلا سلفیٹ، فاسفیٹ، نائٹریٹ، یہ آرگینک بھی ہو سکتے ہیں اور نان آرگینک بھی۔ ان پر ایٹم کی طرح چارج بھی ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انشقاق کے ایٹم کے بعد ایلیمنٹس کو مرکب کا درجہ دے دیا جاتا اور مادہ کی بنیاد ان پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز پر رکھ دی جاتی جو ایٹم کے بیسک اجزاء ہیں، اور کسی بھی ایلیمنٹ کے ایٹم کو ریڈیکل کا درجہ دے دیا جاتا، کیونکہ یہ ریڈیکلز ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کے لیے ایٹمز کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ جب ناگاساکی پر ایٹم بم استعمال کیے گئے تو اتنی حرارت خارج ہوئی کہ ان 4 شہروں اور آس پاس کے علاقوں میں ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی۔ پتھر اور مٹی پگھل گئی اور آج تک وہاں دوبارہ زندگی اپنے پاؤں پر
پاؤں نہیں جما سکی۔ اس کے برعکس روس میں چرنوبل ایٹمی پلانٹ میں دھماکے سے فضا میں موجود سب حرارت جذب کر لی، اور جون جولائی کے مہینوں میں پاکستان جیسے ملک میں لوگ بند کمروں میں رضائیاں لے کر سونے پر مجبور ہو گئے، اور یہ کئی دن تک رہا۔ ایک طرف وہ ایٹمز جن کے پھٹنے سے جاپان میں حرارت خارج ہوئی، اور دوسری طرف وہ ایٹمز جن کے پھٹنے سے روس میں حرارت جذب ہو گئی، اور بھرپور گرمی کے دنوں میں درجہ حرارت نقطۂ جماعت سے نیچے گر گیا۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اثرات ہیں۔ کسی ایٹم میں حرارت خارج کرنے کی استعداد ہے اور کسی میں حرارت جذب کرنے کی، کسی ایٹم میں تری خارج کرنے کی اور کسی میں تری جذب کرنے کی۔ دراصل یہ دو کیفیات ہیں، گرمی یعنی حرارت اور دوسرے تری یعنی رطوبت۔ باقی دو یعنی سردی حرارت کے موجود ہونے کا نام ہے اور خشکی رطوبت کے نہ ہونے کا نام ہے۔ تمام ایٹمز کے بنیادی اجزاء وہی الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران ہیں، صرف ان کی تعداد میں کمی بیشی یعنی کمپوزیشن کا فرق ہوتا ہے اور نتیجہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے انسانوں کے سیل میں کروموسومز کی تعداد 46 ہے، صرف ایک کروموسوم کے فرق سے ٹڈا وجود میں آ گیا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو جدید سائنس نے منکشف کیے، لیکن نتیجہ اخذ کرتے ہوئے غلطی کر گئے اور بالکل غلط نتائج اخذ کیے۔ یہ جدید سائنس کی کم علمی تھی، غلط فہمی یا کچھ اور۔ حقیقت بہرحال یہی ہے، الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کیسے ایسڈ بیس سالٹ پر پورا اترتے ہیں، اور کائنات کا توازن ایک ایٹم کے نیوکلیس میں فطرت نے کس طرح قائم کیا ہے، اس پر انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ یہ علم کے درجات ہیں۔ اس درجہ میں فقط یہ ضروری ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایک بات بتاتا چلوں، یاد آ گئی، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک بہت ذہین عالم تھا۔ جہاں کمال ہوتا ہے وہاں حاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک حاسد نے بادشاہ کو پٹی پڑھائی: بادشاہ سلامت، یہ عالم آپ سے اتنی مراعات لیتا ہے لیکن کنجوس اتنا ہے کہ اپنا علم کسی کو نہیں دیتا۔ اسے مجبور کریں کہ ایک دن میں شہزادے کو با کمال عالم بنا دے۔ علم کوئی ایسی چیز نہیں جو کوئی بھی راتوں رات حاصل کر لے، اس کے لیے ایک لمبی ریاضت اور مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن مثل مشہور ہے، کچھ جانوروں کی اگاڑی اور کچھ جانوروں کی پچھاڑی سے بچنا پڑتا ہے، لیکن اپنے سے بڑی کی اگاڑی اور پچھاڑی دونوں سے بچنا پڑتا ہے۔ عالم صاحب نے بادشاہ سلامت سے عرض کی: جناب، ایک دن تو شہزادہ صاحب کو عالم بنانے کے لیے بہت لمبا عرصہ ہے۔ میں شہزادہ عالم کو آدھے گھنٹے میں ایسا عالم بنا دوں گا، کوئی بڑے سے بڑا عالم اس کے آگے ٹک نہیں سکے گا۔ میری دی ہوئی تعلیم کے بعد آپ امتحان کے غرض سے جتنے علماء سے چاہیں شہزادے کا مقابلہ کروا کر چیک کر لیجئے گا۔ عالم صاحب نے شہزادے کو ایک ہی بات بتائی: سامنے والا شخص جو بات بھی کرے تم نے ایک جواب دینا ہے، میں نہیں مانتا۔ نتیجے میں کوئی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا اور تم جیت جاؤ گے۔ بادشاہ سلامت نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص علمی مناظرے میں شہزادے کو شکست دے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ مقررہ دن بہت دور دور سے علماء اور فضلاء اکٹھے ہوئے، مناظرہ شروع ہوتا۔ مخالف جو بات یا دلیل بھی دیتا، شہزادے کا ایک ہی جواب ہوتا: میں نہیں مانتا۔ مخالف علماء کو ایک ہی راہ نجات نظر آتی: ہار مان لیا، اور وہ ہار مان لیتے۔ شہزادی کی جیت کے شادیانے بجتے، صبح سے شام ہوگی، جو بھی آیا شکست کھا گیا۔ جن استادوں سے درباری عالم صاحب نے تعلیم حاصل کی تھی
انہیں وزارت سے فیض حاصل کرنے والا ایک شخص بھی صبح سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ شہزادے کے مقابلے پر آیا اور اس نے آتے ہی کہا، خدا ایک ہے۔ شہزادے نے، جس کا علم ایک ہی جملے پر مشتمل تھا، حسب سابق کہا، میں نہیں مانتا۔ شور مچ گیا، شہزادہ کافر ہو گیا ہے، شہزادہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے، غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ استاد صاحب، بادشاہ سلامت نے پوچھا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ استاد صاحب نے جواب دیا، جناب کوئی مسئلہ نہیں، میں 5 منٹ میں شہزادے کو کلمہ پڑھا کر پھر مسلمان کر لیتا ہوں۔ لیکن جناب یہ دیکھیں، شہزادے نے صبح سے شام تک کتنے علماء کو شکست دی ہے۔ بالکل اسی طرح میں نہ مانوں کی رٹ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کسی کے پاس دلیل ہے تو دلیل لائے، ہمیں قائل کرے یا خود قائل ہو جائے۔ مجھے نہیں معلوم میری زندگی کتنی ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہے میری زندگی یا میرے مرنے کے بعد اس چھری کا دنیا میں ڈنکا ضرور بچے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں میری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوں، جو اشکالات ہوں وہ مجھے پوچھیں، میں دلائل کے ساتھ ان کے جوابات دوں تاکہ ان کے اشکالات دور ہو سکیں اور لوگ صحت کا پیچیدہ مسئلہ خود ہی آسانی سے حل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ میرا سننے اور دیکھنے والوں سے ایک ہی سوال ہے، ایک ہی گزارش ہے، وہ میری ویڈیوز کو بار بار دیکھیں، سنیں، سمجھیں اور اپنے دوستوں، عزیزوں اور پیاروں تک یہ آواز پہنچائیں تاکہ جو سوال آپ کے ذہن میں پیدا نہیں ہوا شاید ان کے ذہنوں میں پیدا ہو جائے۔ سوالات پوچھنے سے مت گھبرائیں، سوالات کرنے سے ہی علم بڑھتا ہے، لیکن تنقید برائے تنقید اور بحث برائے بحث نہیں ہونی چاہیے۔ تنقید ہو یا سوال علم کی ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ کیفیات امور طبیعہ میں ارکان کو کہتے ہیں اور انہی پر موسموں کا نظام چل رہا ہے۔ انہی کی کمی بیشی سے موسم بدلتے ہیں، خوراک پیدا ہوتی ہے، پھل پکتے ہیں، جراثیموں کا توازن برقرار رہتا ہے۔ جس نے کیفیات اور ان کی تبدیلی کو سمجھ لیا اسے موسموں کی تبدیلی بھی سمجھ آ گئی۔ جس طرح جسم کے باہر موسم چل رہے ہیں، اسی طرح جسم کے اندر موسم چلتے رہتے ہیں۔ انہیں جاننے سمجھنے کے لیے نبض کا علم جاننا ضروری ہے۔ جب تک کیفیات اور موسموں کی تبدیلی کا قانون سمجھ نہ آئے، نبض کسی طرح سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہر حکیم اور طبیب مزاج کی بات کرتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کسی کے پاس نہ سبزی ہے، نہ مرچ مسالے، نہ آگ، بس ایک ہنڈیا ہے اور وہ اس کی مدد سے سالن پکانا چاہتا ہے۔ کیفیات کا جاننا اور موسم کی تبدیلی کو سمجھنا وہ بنیادی مٹیریل ہے جس نے ہنڈیا میں پک کر سالن کی شکل اختیار کرنی ہے، ورنہ مٹیریل کے بغیر اکیلی ہنڈیا میں چمچ ہلاتے رہنے سے سالن تیار نہیں ہوتا۔ عمارتیں اینٹوں اور لینٹروں سے کھڑی نہیں ہوتی، ان کی مضبوطی کا باعث وہ مٹیریل ہوتا ہے جن سے وہ اینٹیں اور لینٹر تیار ہوتے ہیں۔ مضبوط اور پائیدار عمارت بنانے کے لیے ان بنیادی اجزاء کے معیار اور مقدار پر توجہ دینی ہوگی جن سے وہ اینٹیں اور لینٹر تیار ہوتے ہیں۔ اس مٹیریل کا معیاری ہونا ہی بلڈنگ کی مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت ہوگا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ کیفیت 4 ہیں، 2 فاعل اور 2 مفعول، گرمی تری، سردی خشکی۔ اصل 2 فاعل ہیں، باقی 2 ان کی عدم موجودگی سے پیدا ہوتی ہیں۔ گرمی کو بڑھانا کیسے ہے، کم کیسے کرنا ہے، تری یعنی رطوبت کو بڑھانا کیسے ہے اور اسے کم کیسے کرنا ہے۔ ان 2 جملوں میں کائنات کی تخلیق، زندگی کا وجود اور صحت کا راز پوشیدہ ہے۔ آپ اس راز کو سمجھ گئے تو بیڑا پار۔ اس کے سمجھنے کے بعد باقی کچھ بھی نہیں بچتا، صرف تفصیلات رہ جاتی ہیں۔ وہ صرف آپ کو سمجھیں اور سمجھانے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔
السلام علیکم.